اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے دیکھا، کوہ طور پہ دیکھا آگ جل رہی ہے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں اللہ مجھ سے ہم کلام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اب کیا موسیٰ علیہ السلام پر روب پڑا ہوگا نا کہ میں کون ہوں؟ اللہ ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام اس قدر روب میں آئے ہیں کہ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دینی ہے اور بھیجنا کہاں ہے؟ فرعون کی طرف. یہ دونوں بڑے ذمہ داری والے اور بڑے بھاری کام ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام، حالانکہ یہاں بظاہر اس کلام کی چندہ ضرورت نہیں تھی. اللہ کو تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہے تھے، اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکیں گے، سانپ بنے گی، پھر پکڑیں گے، لاٹھی بنے گی، تو میں کہوں گا یہ آپ کو میں نے ایک معجزہ دیا ہے. اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ آپ پیغمبر بن گئے ہیں، فرعون کے پاس جائیں، اس کو تبلیغ کریں، بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دلیل مانگے تو یہ لاٹھی اس وقت زمین پہ پھینک دینا، یہ سانپ بن جائے گی، ختم. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اللہ کو پوچھنا ہی تھا، اول تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر پریکٹس کروانی تھی کہ ایک دفعہ لاٹھی کو سانپ بنا کے دکھا دوں تاکہ ان کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ یہ لاٹھی ابھی سانپ بنے گی اور پھر دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، اتنا کہہ دیتے. چلو عملاً کروانا تھا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکو. جب زمین پہ پھینکتے سانپ بنتی تو اللہ کہتے اب دوبارہ اٹھا لو یہ لاٹھی بن جائے گی. کافی تھا نا؟ تو سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ سوال کی ضرورت تھی ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. ڈائریکٹ اللہ کو تو پتہ ہے نا. اللہ کو جب یہ پتہ ہے کہ یہ فرعون بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور میں نے موسیٰ، اللہ تو سب شروع سے دیکھتا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ کی ماں میں کے دل میں نے کیسی محبت ڈالی، فرعونیوں کے دل میں. موسیٰ کی ماں کو میں نے کہا صندوق میں ڈالو. تو جس اللہ کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی ماں کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، فرعون کے قتل سے ایسے بچایا جائے گا، پھر ان سے قبطی کا قتل ہو گیا، پھر ان کی مدین جا رہے ہیں، پھر وہاں بکریاں چرا رہے ہیں، پھر وہاں سے شادی کر کے بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، پھر میں ان کو کوہ طور پہ بلا کے نبوت دوں گا. اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. لیکن یہاں اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. اول تو اے موسیٰ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی دیر سے کلام کس سے ہو رہا ہے؟ اتنی دیر سے موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ کر کے بات کی جاتی ہے، آپ بتائیں. یا یہ بلکہ کچھ بھی نہیں کہا جاتا یہ کیا ہے. اور اگر پوچھنا ہی اول تو یا موسیٰ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات دائیں ہاتھ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں واٹ از دس، یہ پوچھتے ہیں نا یہ کیا بھائی، یہ کیا ہے، پوچھتے ہیں نا یہ کیا لے کے گھوم رہے ہو آپ، ایسا ہی ہو نا. اور واو کی ضرورت نہیں، اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دائیں ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ ہاتھ میں کیا لے کے گھوم رہے ہو؟ دائیں ہاتھ میں. کتنا لمبا سوال. وما تلک بیمینک، اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. تو ممکن ہے کچھ لوگ کہے، آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت لمبی بات کرتی ہیں، تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی لمبی، اللہ بھی اتنی لمبی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو اس کلام کی ضرورت نہیں تھی. بھائی اللہ اس لیے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ پر روب کم ہو جائے، کچھ بات چیت تو ہو. اور اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی ہے، تو محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ کلام کو طول دیا جائے. تو خواتین جو یہاں بیان سننے آئی ہیں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے عشق بہت زیادہ ہے، اتنی محبت، تو پھر لمبی باتیں کریں ٹھیک ہے. لیکن بھائی اگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے تو پھر بیان کو فوکس کریں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا سمجھ رہے ہیں؟ اتنی دیر سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے بیان کو فوکس کریں نا پھر. تو خیر اب یہ واقعہ مکمل کر دوں، بڑا دلچسپ ہے.
تو وہ تو اللہ تعالیٰ مانوس کرنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, اور محبت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ سے محبت ہے تو کچھ بات چیت بھی تو ہو جائے نا اس بہانے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تو آپ جاتے رہیں گے, وہ تو کام ہوتا ہی رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے آ گئی, انہوں نے بھی ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کی, جواب مختصر نہیں دیا. آپ سے کوئی پوچھے اور یہ تمہارے, آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سلمان, ثوبان. میں کہوں اور یہ آپ کی ناک پہ کیا رکھا ہوا ہے اے ثوبان؟ آپ بولیں گے چشمہ, یہی بولیں گے نا. بلکہ پہلے آپ بولیں گے استاد جی آپ خود بھی چشمہ لگائیں, کیونکہ آپ کو میری ناک پہ چشمہ ہی نظر نہیں آ رہا اتنا موٹا. تو پہلے تو آپ یہ چشمہ لگائیں تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ رہے. اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے اس کا مطلب میں نے ان سے پیسے لے کے کھائے ہوئے ہیں, یہی مطلب ہوگا نا. طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے, نفرت ہے, کوئی وجہ ہے, کچھ تپے ہوئے ہیں. تبھی جب گھر میں آپ کی لڑائی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کوئی بات کریں تو آگے سے تپا ہوا جواب ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو کیا کھانا ہے آج؟ میرا سر کھا لو, یہی ہوتا ہے نا. بچے جب زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تنگ کرتے کرتے امی سے پوچھتے ہیں امی کیا پکایا ہے, امی کہیں گی میں نے اپنا مغز پکایا ہوا ہے وہ کھا لو. تو مائیں ایسا جواب دیتی ہیں جب اولاد سے تپی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب تپی ہوئی نہیں ہوتی پھر بڑے پیارے پیارے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی چھوڑو ان جوابوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے مل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اللہ اتنی لمبی بات کر رہا ہے تو پھر ٹو دا پوائنٹ جواب دینا یہ بے ادبی ہے. میں کسی سے پوچھ رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے, آپ جواب میں کیا مفتی صاحب ٹو دا پوائنٹ بات کریں یار, ان چیزوں کو چھوڑیں. تو غصہ آ گیا مفتی صاحب آپ کو فری کرا رہے ہیں یار, ہیں اس کا مطلب آپ ہم سے کیا ہیں, ناراض ہیں. تو یہی ہوگا نا اس کا مطلب. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اللہ خود ہم کلام ہو رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ لاٹھی. اور یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لاٹھی ہے, ختم. موسیٰ علیہ السلام نے بھی لمبی پوری تفصیل شروع کر دی. قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. حالانکہ اللہ نے کس کی ہے یہ پوچھا تھا ہی نہیں, کہ جواب میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لاٹھی ہے. اول تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے جس اللہ کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے, وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ لاٹھی ہے یا نہیں ہے. تو بڑا جب کوئی سوال پوچھا کرے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جواب پتہ ہے, پھر بھی جواب بولو بھائی دے دینا چاہیے, یہ ادب کا تقاضا ہے. تو یہ میری لاٹھی. ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا, ایک بوڑھے نے اپنے بیٹے سے پوچھا, دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو کوا ہے. پھر اس بوڑھا بھول گیا بیچارہ, پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا تو ابا آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا کیا؟ میرا دماغ کھائے. یہ آج کی نئی نسل ہے ایسی بھائی, 100 دفعہ پوچھے 100 دفعہ جواب دو. تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا جو اس کا بچپن جانتا تھا, اس نے کہا دیکھ جب تو چھوٹا بچہ تھا نا یہی باپ تجھے گود میں لے کے بیٹھا تھا, بچے بھی بار بار سوال پوچھتے ہیں, تو نے 20 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور تیرے باپ نے 20 دفعہ بتایا تھا کہ یہ کیا ہے. بچے جتنا بھی سوال پوچھیں ماں باپ پریشان نہیں ہوتے, ہر دفعہ دیتے رہتے ہیں, محبت ہوتی ہے. لیکن یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اسے اپنے بوڑھے ماں باپ سے وہ محبت نہیں رہتی, اس لیے ان کے الٹے سوالات پر, دادی نانی کی الٹی باتوں پر بار بار تفتیش پر اس کو غصہ آتا ہے. یہ بہت بڑا تکبر ہے, یاد رکھو, بہت بڑا کبر ہے. اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. بوڑھا باپ, بوڑھی ماں, بوڑھی دادی, بوڑھی نانی, بوڑھے نانا, بوڑھے دادا, ان کے ساتھ یہ کچھ بھی کر لیں آپ کو ان سے کے سامنے چڑچڑاپن, غصہ اور نفرت, اور یہ کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا الجھن کا شکار ہونا, کیا ہے یہ, اس طرح کے اسٹائل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. نرم, بہت نرم پڑ جاؤ, بہت نرم, غصہ نکال کے رکھا کرو ان کے سامنے, اور یہ سوچ کے آیا کرو یہ صحیح کریں تو بھی ٹھیک ہے, غلط کریں تو بھی ٹھیک ہے, بس ان کا غلط بھی صحیح ہے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. ہاں ان کے کہنے سے کسی پہ ظلم نہ کرو, وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اتوکئ علیہا. ایک تو اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, دوسرا اللہ نے یہ تھوڑی پوچھا تھا اسے کرتے کیا ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں میں, واہش بہا علی غنمی,
اور اس کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا بہت ہی لمبی بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا, تھوڑا رعایت بھی کرو, تو اس لیے فرمایا ولی فیہا معارب اخری, اے اللہ میرے اس سے اور بھی بہت سارے کام ہیں, اجازت دے تو پوری گردان پیش کر دوں تیرے سامنے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے ہمیں, ادب کہ بڑا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے لاجک کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے, ان کا تقاضا ہے کہ ان کو جواب دو, آپ پوچھ رہے ہیں تو جواب دو. تو اپنے جیسوں سے آپ اس طرح کی بات کر سکتے, یار تو میرے سے میرا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, تو کیوں پوچھ رہا ہے, تو میرا نام میں کیا کرنا ہے, تو نے شناختی کارڈ میں کوئی یا کوئی ایف آئی آر کٹوانی تو نے میرے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو ولی فیہا معارب اخری, اور اللہ میرے بہت سارے اور بھی کام ہیں. اللہ کو پتا تھا, اللہ نے کہا کہ میں مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کیا کیا کرتا ہے, اصل میں تو جو میں چاہ رہا تھا آگے اللہ نے کہا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے.